الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو چکا ایمان والوں سے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب اے نبی تیرے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا. فأنزل السکینۃ علیہم، اور ان پر سکون و اطمینان اتارا. وأثابهم فتحا قریبا، اور انہیں خوشخبری دی قریبی فتح کی. ومغانم کثیرۃ یأخذونها، اور بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا جو وہ عن قریب حاصل کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ غالب حکمت والا. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس میں اللہ رب العزت کے حکم اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسلمان قربانی بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عید بھی مناتے ہیں. لیکن اس مہینے میں قرن اول کے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا حادثہ گزرا، اور وہ حادثہ ہے سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس مسلمان کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو گئی اور وہ اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ جنتی ہے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہر قسم کا عذاب حرام کر دیا ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں
انسانی پاکیزگی کا یا کسی قسم کی پاکیزگی کا بھی ایک تصور پایا جاتا ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پاک ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر عیب اور ہر شرک سے پاک ہے۔ کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں، خواہ وہ جسم کے اعتبار سے بڑی ہو جیسے پہاڑ وغیرہ، یا مرتبے کے اعتبار سے بڑی ہو، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی شریک، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر عیب اور ہر شرک سے پاک ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے پاک ہے۔ نبی سے پیدا ہونے سے لے کر وفات تک، دعوی نبوت سے پہلے بھی اور دعوی نبوت کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ وہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پاک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہر قسم کے عذاب سے پاک ہیں۔ صحابہ کرام کی اکثریت تو وہ ہے جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور کچھ وہ ہیں جن سے گناہ سرزد ہوا لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کے ہاں ایسی توبہ کر لی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی توبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کی توبہ امت کی ایک بڑی جماعت میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو ایک لمحے کی، صرف ایک لمحے کی ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی صحبت ملی اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، وہ جنتی ہے اور اسے اللہ کی رضا حاصل ہو چکی ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درجات ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 1,24,000 کے قریب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابہ کرام نے حجۃ الوداع میں شرکت کی تھی ان کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی۔ وہ پیغمبر برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی اس دنیاوی حیات کے اندر پہلا اور آخری حج تھا۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی۔ اب ان 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مقام اور عظمت حاصل ہوئی ان 10,000 صحابہ کو جنہوں نے پیغمبر کی قیادت میں مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات میں فرماتے ہیں
کہ عن قریب تمہارے پاس وہ آنے والا ہے جس کے ساتھ 10,000 قدوسی، قدس کہتے ہیں پاکیزہ آدمی کو، یعنی 10,000 پاکیزہ انسان اس کے ساتھ آئیں گے، فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوں گے۔ فاران مکہ مکرمہ کے قرب و جوار کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کا نام ہے فاران۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں بشارت دی تھی کہ 10,000 قدوسی، 10,000 پاک باز انسان فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوں گے، اور انسانی تاریخ کے اندر صرف ایک موقع ہے جہاں 10,000 انسان فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوئے، اور وہ واقعہ ہے فتح مکہ کا، کہ جب حضور علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں کہ فاران کی چوٹیوں سے 10,000 انسانوں کا گزر ہوا ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ عظمت والے، شان والے، شوکت والے وہ 10,000 صحابہ ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ کی فتح کے لیے حضور علیہ السلام کے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ پھر ان 10,000 صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ ہیں 1,400 یا 1,500 جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست نبوت پر ایک درخت کے نیچے بیعت کی۔ اللہ رب العزت نے ان 14 یا 1,500 صحابہ کو یہ فضیلت کیوں دی؟ حضور علیہ السلام کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں آپ نے اپنے صحابہ سے مختلف اوقات میں مختلف قسم کی بیعت لی ہے۔ کبھی حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اللہ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہراؤ گے۔ کبھی پیغمبر نے بیعت لی اپنے صحابہ سے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ کبھی میرے پیغمبر نے صحابہ سے بیعت لی میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم کبھی کبیرہ گناہ نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے۔ اپنے پیغمبر کے صحابہ، اپنے صحابہ سے پیغمبر نے مختلف اوقات میں مختلف قسم کی بیعت لی، لیکن اس مقام پہ پیغمبر نے جو بیعت لی وہ ہے موت کی بیعت۔ وہ گناہوں سے بچنے کی بیعت نہیں ہے، وہ توبہ کی بیعت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ موت کی بیعت ہے اور انتقام کی بیعت ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کس چیز کی؟ کہ میں نے اس مقام پر اپنے داماد سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے والوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا ہے، لیکن مجھے اطلاع ملی ہے کہ مکے والوں نے میرے داماد عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔
یہ ایک افواہ تھی۔ یہ صلح حدیبیہ کے بیان میں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا حدیبیہ سے کہ جاؤ جا کر ان سے مذاکرات کرو، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم قتل و قتال کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، اس لیے ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر کے یہ افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام تک خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ جو وہاں موجود تھے، بعض روایات میں ان کی تعداد 1400 ہے اور بعض روایات میں ان کی تعداد 1500 ہے، حضور علیہ السلام نے ان کو جمع کیا اور فرمایا میرے ہاتھ پر 2 چیزوں کی بیعت کرو، ایک یہ کہ ہم نے عثمان غنی کے خون کا انتقام لینا، ہم نے عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا ہے، اور دوسری یہ کہ اگر یہ بدلہ لینے میں ہمیں موت بھی آ جائے تو ہم موت کو قبول کریں گے۔ اب یہ بیعت اور بیعت کا پس منظر سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اس سے زیادہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ خدا کا پیغمبر ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنے 1500 صحابہ سے موت کی بیعت لے رہا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ بیعت کی کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے، اگر اس خون کا بدلہ لینے میں ہم پر موت آ جائے تو ہم موت کو بھی قبول کریں گے۔ 1500 صحابہ نے بیعت کی، موت کی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیغمبر کے دست نبوت پہ بیعت ہونے کی عظمت معلوم تھی، وہ جانتے تھے کہ پیغمبر کے ہاتھ پر کسی قسم کی بیعت بھی ہو تو اس بیعت کی عظمت کیا ہے۔ ہم تو ایک پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو اس پیر کی عظمت و عقیدت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ ہم نے اس پیر، اس مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ صحابہ کرام جانتے تھے پیغمبر کے دست نبوت پر بیعت کرنے کا احترام اور عظمت کیا ہے، اور خدا کا پیغمبر بھی جانتا تھا کہ میرے صحابہ کے دل میں میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کی فضیلت و عظمت کیا ہے۔ اس لیے خدا کے پیغمبر نے فرمایا تم سارے میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہو، یہ ایسی عظمت والی بیعت ہے، یہ ایسی فضیلت والی بیعت ہے، یہ ایسی عقیدت والی بیعت ہے کہ میں اس بیعت سے عثمان کو بھی محروم کرنا نہیں چاہتا۔
کیوں؟ کچھ دیر قبل ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کے اندر یہ رشک پیدا ہوا کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں. عثمان کتنا خوش نصیب ہے کہ سفیر کی حیثیت سے مکے گیا ہے. یقیناً اسے عمرہ نصیب ہو جائے گا، اسے کعبے کا طواف نصیب ہو جائے گا. جب یہ بات حضور علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی، خدا کے پیغمبر کو عثمان پہ اتنا اعتماد تھا، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف بھی نہیں کرے گا. یہ خدا کے پیغمبر کا اعتماد تھا، خدا کے پیغمبر کا عثمان غنی پر اطمینان تھا. اور واقعتاً سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب مکے والوں نے کہا عثمان ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو تو عمرے کی طواف کی اجازت نہیں دے سکتے، تم ایک شریف الطبع انسان ہو، سخی ہو، ہمارا تمہارا ایک قریبی رشتہ بھی ہے، اور تم سفیر بن کر یہاں آئے ہو، ہم تمہیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اپنے نبی کے ساتھ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا تھا، میں اپنے نبی کی معیت و قیادت میں عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اگر تم میرے نبی کو اس کی اجازت نہیں دو گے تو میں بھی کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کروں گا. یہ عثمان کی عظمت تھی، ایثار تھا، قربانی تھی. اسی لیے خدا کے پیغمبر نے ان کے خون کا انتقام لینے کے لیے 1500 صحابہ سے بیعت لی. اور جب عثمان کا تذکرہ آیا تو خدا کے پیغمبر نے اپنا یہ ہاتھ اٹھایا، سیدھا دست نبوت، فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہاتھ ہے. پوچھا کس کا ہاتھ ہے؟ فرمایا آقا آپ کا ہاتھ ہے. دوسرا ہاتھ لہرایا، یہ کیا ہے؟ آقا یہ ہاتھ ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ آقا آپ کا ہاتھ ہے. فرمایا کان کھول کے سن لو، آج کے دن یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے. میں اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر عثمان کی طرف سے یہ بیعت کرتا ہوں. ذرا غور کیجئے کہ سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقام لینے، ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیعت ہو رہی ہے. لیکن یہ بیعت ہے کس چیز کی؟ موت کی. یہ سب سے عظمت والی بیعت تھی ایمان والی بیعت کے بعد. اس لیے خدا کے پیغمبر نے اس بیعت سے عثمان کو بھی محروم نہیں کیا. ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر جو 10,000 صحابہ کرام موجود تھے، ان میں سے ان صحابہ کو فضیلت ہے جن صحابہ نے حدیبیہ کے موقع پر خدا کے پیغمبر کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی.
اور پھر ان میں سے سب سے زیادہ عظمت والے ہیں وہ 313 جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی، اور پھر ان میں سے وہ برکت والے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اور پھر ان میں سے وہ عظمت والے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک ایک کا نام لے کر خدا کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، ایک ایک کا نام لے کر فرمایا یہ جنتی ہے۔ وہ عشرہ مبشرہ سب سے زیادہ عظمت والے، اور پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے سب سے زیادہ عظمت والے 4 خلفائے راشدین۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے، اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عظمت کی ترتیب تو مانتے ہیں، لیکن ایمان کی تقسیم نہیں مانتے کہ یہ صحابی مسلمان ہے، یہ صحابی مسلمان نہیں، یہ صحابی ایمان پر قائم رہا اور یہ صحابی مرتد ہو گیا اعوذ باللہ تعالی۔ ہم ایمان کے معاملے میں تمام صحابہ کو ایک جیسا مانتے ہیں، ہاں ان کے مرتبے اپنے اپنے ہیں، اور حکیم الہند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اہل سنت حضرت مولانا علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 خلفائے راشدین کی عظمت، یہ جو ترتیب ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو یہ خلافت جو ملی ہے، اس خلافت کی وجہ سے ان کو مقام نہیں ملا۔ ابو بکر کا پہلا مقام ہے، پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، خلیفہ بلا فصل وہ ہے جس کو خدا کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں 17 نمازوں کے لیے اپنے مصلی پہ صحابہ کا امام بنا کے کھڑا کیا، اور وہ کون ہے؟ سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیماری کے ایام میں حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی حضرت عمر کی تکبیر کی آواز آئی تھی، خدا کے پیغمبر نے اپنے حجرے کی کھڑکی یا دروازے سے جھانک کے بڑے غصے کے ساتھ فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ سن لو، ابو بکر کی موجودگی میں میرے مصلی پر نہ خدا کسی اور کو پسند کرتا ہے، نہ میں اللہ کا رسول کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اور نہ ہی ایمان والے کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے کہ جس کو خدا کے پیغمبر نے اپنی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں پڑھائیں، 17، اور یہ بات بھی میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کا دور خلافت تھا تو ان سے کسی نے کہا اے علی رضی اللہ تعالی
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد باقی تمام صحابہ نے تو سمجھ آتی ہے ابو بکر کی بیعت کر لی، خلافت مان لی، آپ نے کیوں بیعت کر لی؟ آپ نے کیوں ابو بکر کی خلافت مان لی؟ تو سیدنا امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب کیا تھا کہ ہمارے دین کے دو حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے۔ ایک حصہ ہے عبادت کا اور ایک حصہ ہے سیاست کا۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ صاف واضح کر رہا ہے سیاست دین سے الگ نہیں ہے، سیاست دین کا حصہ ہے، یہ دین سے الگ چیز نہیں ہے۔ فرمایا دین کے دو حصے ہیں، ایک عبادت کا اور ایک سیاست کا۔ عبادت کا اولین درجہ ہے نماز کا، سب سے اوپر درجے میں نماز، اور سیاست میں اونچا درجہ ہے خلافت کا، حکومت کا۔ ظاہر بات ہے کسی کے پاس اقتدار اور کرسی ہوگی تو وہ صحیح سیاست کر سکتا ہے نا۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ میں آج کے دور کی اس گندی سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں اس سیاست کی بات کر رہا ہوں جس سیاست کے بارے میں خدا کے پیغمبر نے بڑا واضح لفظوں میں فرمایا، لوگوں مجھ سے پہلے بنی اسرائیل کی سیاست وقت کے نبی کے پاس ہوتی تھی۔ سیاست کس کے پاس ہوتی تھی؟ ذرا اونچی آواز سے۔ مجھ سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر وقت کی سیاست وقت کے نبی کے پاس ہوتی تھی۔ یاد رکھو مجھ پر نبوت کے دروازے بند ہو چکے، میرے بعد خلافت نبی کے پاس نہیں خلفاء کے پاس ہوگی۔ تو جس طرح عبادت انبیاء کی وراثت ہے، سیاست بھی انبیاء کی وراثت ہے۔ جس طرح ہم نے عبادت کے حلیے بگاڑ دیے، ہم نے سیاست کے حلیے بھی بگاڑ دیے۔ تو سیدنا امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عبادت میں اونچا مقام نماز کا ہے اور سیاست میں اونچا مقام خلافت کا۔ جب ہم نے دیکھا کہ عبادت کے اونچے مقام یعنی نماز کے لیے خدا کے پیغمبر نے ابو بکر کو منتخب کیا ہے، تو ہم نے سیاست کے اونچے مقام خلافت کے لیے بھی ابو بکر کو منتخب کر لیا۔ ہم نے سیاست کے اونچے مقام خلافت کے لیے بھی ابو بکر صدیق کو منتخب کر لیا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ مقام خلفاء راشدین کا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا پہلا مقام اس لیے نہیں ہے کہ وہ پہلے خلیفہ ہے، بلکہ ابو بکر کی پہلی خلافت اس لیے ہے کہ پہلا مقام اس کا ہے۔ عمر کا دوسرا مقام اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا خلیفہ ہے، بلکہ عمر کی دوسری خلافت اس لیے ہے کہ اس کا مقام دوسرا ہے۔ عثمان کا تیسرا مقام اس لیے نہیں کہ وہ تیسرا خلیفہ ہے، بلکہ اس کی تیسری خلافت اس لیے ہے کہ اس کا صحابہ کرام میں سے مقام تیسرا ہے۔ اسی طرح علی کی چوتھی خلافت اس لیے نہیں کہ وہ خلیفہ چوتھا ہے، بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا مقام، چوتھی خلافت اس لیے ہے کہ صحابہ کرام میں سے چوتھا مقام ان کا ہے۔ یعنی ان کی خلافت ان کی عظمت کی دلیل نہیں،
ان کی عظمت ان کی خلافت کی دلیل ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، خدا کے لیے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ خدا کے پیغمبر کا واضح فرمان ہے۔ اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ 1400 یا 1500 صحابہ، جن میں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے، باقی مہاجرین و انصار بھی تھے، ان سب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو چکا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہو چکا ہے ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے سائے میں میرے نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی ہے۔ اب اللہ تو کہتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو چکا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے نہیں، ابو بکر عمر عثمان اور دوسرے صحابہ کا ظاہر تو مسلمان تھا، باطن مسلمان نہیں تھا۔ اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے یہ فیصلہ ان کے دلوں کو جانچ کر کیا ہے، ان کے دلوں کو پرکھ کر کیا ہے، ان کے دلوں کی کیفیت کو جان کر اللہ نے کہا ہے اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی یہی ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خواہ وہ نبی کی ازواج مطہرات ہیں، نبی کے داماد ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، نبی کے نواسے نواسیاں ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں، اور سب اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی ایمان اور عقیدے کے ساتھ زندہ رکھے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، ہم 2-3 بڑی عبادتیں کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، لیکن اس مہینے میں امت مسلمہ پر ایک حادثہ گزرا، وہ سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا حادثہ تھا، جو 18 ذی الحجہ کو پیش آیا۔ 18 ذی الحجہ حضرت سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کا سچا احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہمیں اسی محبت کے ساتھ اللہ زندہ رکھے، اسی محبت کے ساتھ ہمیں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔